اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج ربیع الاول کا پہلا سوموار ہے، یعنی کہ آج پیر کا دن ہے، اور پیر کے دن کی بڑی فضیلت ہے۔ اس دن کی فضیلت اس لحاظ سے بہت زیادہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدگی کے ساتھ پیر کے دن روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے، روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی وجہ پوچھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن میں پیدا ہوا، اس لیے میں اس دن کا روزہ رکھتا ہوں۔ پھر ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیر کے دن کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ پیر کے دن بندے کے نامہ اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو پیارے دوستو، پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، اتنی زیادہ فضیلت ہے پیر کے دن کی، اور جب یہ دن ربیع الاول میں آ جائے تو اس کی فضیلت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ پیر کے دن پڑھا جانے والا ایک بہت ہی مجرب اور بہت ہی طاقتور عمل شیئر کروں گا، جس کے پڑھنے سے اللہ رب العزت آپ کی ہر پریشانی کو ختم کر دے گا، آپ کی ہر نیک حاجت دلی مراد کو پورا فرما دے گا، اور اللہ رب العزت کی رحمت آپ پر موسلادھار بارش کی طرح برسے گی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا کیا ہے، اس موقع کو آپ نے ہرگز ضائع نہیں کرنا۔ پیر کے دن جو عمل آپ کو بتاؤں گا، اس عمل کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، وظیفہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے، وظیفہ پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ اس وظیفے کو آپ جو بھی نیت کر کے پڑھیں گے، جو بھی آپ کی جائز حاجت ہوگی، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ دوستو، یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے پیر کے دن نماز عصر کے بعد پڑھنا ہے، نماز عصر کے بعد سے لے کر اذان مغرب سے پہلے پہلے، اس درمیانی وقت میں جب آپ کا جی چاہے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے، تنہائی میں ایسی جگہ بیٹھیں جہاں آپ کے وظیفے میں کوئی خلل پیدا نہ کر سکے۔ جب آپ تنہائی میں بیٹھ جائیں تو آپ کی جتنی بھی حاجات ہیں، آپ نے ان تمام حاجات کا تصور کر لینا ہے کہ یا میرے پروردگار، یہ جو عمل، یہ جو وظیفہ پڑھنے لگا ہوں، خالص تیری رضا کے لیے پڑھنے لگا ہوں، اے میرے مالک، مجھے میری فلاں فلاں حاجت میں کامیابی عطا فرما۔ اس طریقے سے آپ نے نیت کر لینی ہے، اور سب سے پہلے آپ نے اللہ الصمد، اللہ الصمد، ان مبارک کلمات کو پڑھنا ہے۔ ان مبارک کلمات کی آپ نے ایک تسبیح، یعنی کہ 100 مرتبہ آپ نے ان مبارک کلمات کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک کا عمل کرنا ہے۔ اب درود پاک کی بہت زیادہ فضیلت ہے، درود پاک میں بہت زیادہ برکت ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وہ درود پاک پیش کرتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں بن فلاں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درود پاک پیش کیا ہے۔ تو نبی کریم مسکرا دیتے ہیں، اور نبی کریم کا مسکرانا ہمارے لیے باعث رحمت ہے، باعث نجات ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے کہ اے مومنو، میں اور میرے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے تو وہ شخص بخیل ہے، کنجوس ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان عالی شان ہے کہ جس دعا کے
اول آخر درود پاک پڑھا جائے اس دعا کی قبولیت میں ذرا بھی شک نہیں ہوتا۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اتنی زیادہ فضیلت ہے درود پاک کی، تو جب آپ اللہ الصمد ان کلمات کو 100 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھنا ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اگر آپ کے پاس وقت کی قلت ہے، آپ کے پاس وقت کم ہے، تو پھر آپ چھوٹے سے چھوٹا درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس درود پاک کو پڑھ لیں۔ جب آپ 100 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، 100 مرتبہ اللہ الصمد ان کلمات کو پڑھ لیں، تو پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے۔ جس حاجت کا، جس مقصد کا آپ نے تصور کیا ہوگا، اس مقصد کے لیے، اس حاجت کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خصوصی دعا مانگے۔ یقین جانیں کہ آپ کے ہاتھ اٹھانے میں دیر ہو سکتی ہے، لیکن آپ کی دعا کی قبولیت میں ذرا بھی دیر نہیں لگے گی، کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے کہ میرا بندہ جب میرے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، کچھ مانگتا ہے، تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں۔ تو دوستو، ذرا سوچیں کہ جو رب یہ فرما رہا ہے وہ ہمارے ہاتھوں کو کیسے خالی لٹائے گا، ہماری پھیلی ہوئی جولیوں کو اپنی رحمت سے بھر دے گا۔ بس آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو مکمل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جتنے پختہ یقین کے ساتھ آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھیں گے، اتنی جلدی اللہ رب العزت آپ کو اپنے انعامات سے نوازے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ایسے انعامات سے نوازے گا جن کے بارے میں آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، بالفرض اگر کسی وجہ سے آپ ربیع الاول کی پہلی سوار کو، پیر کے دن، آپ یہ عمل، یہ وظیفہ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن آپ چاہتے ہیں پھر بھی آپ یہ وظیفہ پڑھیں، تو اس میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ ربیع الاول کی دوسری سوار کو پڑھ سکتے ہیں، ربیع الاول کی تیسری سوار کو پڑھ سکتے ہیں۔ ربیع الاول میں کسی بھی سوار کے دن آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ جو طریقہ کار آپ کو بتایا، اسی طریقہ کار سے آپ نے نماز عصر کے بعد اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ پھر دیکھتے جائیں کہ جس حاجت کے لیے آپ یہ عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی اس حاجت کو تو ضرور پورا فرمائے گا، لیکن اس حاجت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت آپ کو اور بھی بہت سے انعامات سے، بہت سی نعمتوں سے نوازے گا۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا کیا ہے، اس موقع کو آپ نے ہرگز ضائع نہیں کرنا۔ اپنی مصروف زندگی میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر اس وظیفے کو، اس عمل کو ضرور پڑھ لیں۔ میری محترم مائیں بہنیں بھی اس عمل کو کریں، میرے بھائی بھی اس عمل کو کریں، حتیٰ کہ چھوٹے بچے بھی اگر یہ وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور پڑھیں۔ ہو سکتا ہے کہ زندگی میں دوبارہ یہ موقع ملے یا نہ ملے، لیکن جو موقع اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اس موقع سے ہمیں ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہو کہ اللہ پاک آج پیر کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔